آپ حسیبullah کو لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو نہیں لے رہے ہیں، آپ اس کو کھلوا رہے ہیں بالکل مڈل میں 6 نمبر پہ آپ اس کو بلا لیتے ہیں، اس سے پہلے آپ اس کو بلا نہیں رہے ہیں، جبکہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے ڈومیسٹک کے اندر، اور وہ ہمیشہ یہاں پر اوپننگ میں ہی رہا ہے، لیکن آپ لوگ اس سے اوپننگ وہاں پہ نہیں کروائیں گے۔ اوپننگ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق۔ اچھا، سائم ایوب اور عبداللہ شفیق جب بھی آتے ہیں یہ کوئی کام تو کرتے نہیں ہیں، بہت برا کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہیلو ایوریون اینڈ السلام علیکم، دس از شگفتہ یاسمین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دیکھتے رہو۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک اور شکست کے حوالے سے۔ جی ہاں، زمبابوے سے پاکستان ہار گیا ون ڈے میں۔ پہلا ون ڈے تھا جس کا رزلٹ آیا تو ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ اسی بات کا ڈر تھا کہ آگے چل کے جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے، اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ زمبابوے کی ٹیم سے بھی ہاریں گے، کیونکہ زمبابوے کی ٹیم کی اگر آپ پریویس کارکردگی دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی اتنی اسٹرانگ ٹیم نہیں تھی، اور جو ان کی پریویس پرفارمنس ہے اس میں پاکستان اس سے جیتتا رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا، اب کیسے آپ لوگ زمبابوے کی ٹیم کا سامنا بھی نہیں کر سکے، اس کے حوالے سے بالکل بات کریں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بالکل میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ کیجئے۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی، کہانی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بالیویو میں ایک میچ ہو رہا تھا جو پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تھا۔ پہلا او ڈی آئی تھا جس میں پاکستان کو زمبابوے نے 80 رن سے شکست دی۔ میچ کے دوران بارش ہو گئی اور پھر اس کا جو فیصلہ ہوا وہ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ہوا۔ جی ہاں، اس میتھڈ کے تحت فیصلہ کیا، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دیتی ہوں اس میتھڈ کے تحت ہوتا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ فارمولا اس میں رکھا جاتا ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنا بھی کھیل کھیلا اس کی کیا پرفارمنس رہی، آپ نے کتنے اوورز کھیلے، کتنے کھلاڑی آؤٹ رہے، آیا کہ جو ٹارگٹ آپ کو ملا ہے پہلی ٹیم کے حوالے سے جو کہ کھیل کے جا چکی، کیا آپ بچے ہوئے وقت میں اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں۔ جب کیلکولیشن میں جواب آتا ہے نہیں تو فیصلہ ہو جاتا ہے اس ٹیم کے حق میں جو پہلے کھیل چکی ہے یا اس نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی پاکستان کے ساتھ ہوا، اور ایسا نہیں تھا کہ جن کے ساتھ بڑا کوئی ظلم ہو گیا، انہوں نے بہت برا کھیلا، نہ ان کی بیٹنگ اچھی نہ ان کی بالنگ اچھی۔ مطلب ہم کتنی بات کریں اس چیز کے اوپر کہ آپ کی بیٹنگ بالنگ کہیں پہ بھی نہیں چل پا رہی ہے، آپ کیا رہے ہیں، آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے کہ آپ لوگ اب یہ وقت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ زمبابوے کی ٹیم سے ہاریں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں، کوئی بہت اچھی ٹیم نہیں تھی، کوئی بہت اچھی ٹیم نہیں تھی یہ، آپ بآسانی ان کو ہرا سکتے تھے۔ اب اس کے آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ محمد رضوان نے کیا کہا، ان کے حوالے سے بات کروں گی، لیکن میں یہاں پر پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال رہی وہ کیا رہی۔ 206 رنز کا ہدف دیا تھا اور پاکستانی ٹیم جو ہے 21 اوور میں 60 رنز پر ان کی 6 وکٹیں گر چکی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، اس کے بعد بارش شروع ہو گئی تو وہ پاکستانی ٹیم کے ارمانوں پہ بھی بارش پڑ گئی، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ DLS میتھڈ کے تحت کر دیا گیا۔ تو یہ تھی پوری کہانی۔ اب پاکستان کی اننگز پہ اگر ہم نظر ڈال لیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ایک بات کہ یہ سائم ایوب، عبداللہ شفیق، ان کو اوپنرز رکھے ہی کیوں ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا بہت زیادہ ان سے محبت ہے یا بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں؟ جب یہ آتے ہیں ان کی جوڑی کام ہی نہیں کر رہی ہوتی، آپ انہیں سے اوپننگ کرانے پہ بزد ہیں۔ بھائی اوپننگ کے لیے آپ حسیبullah کو لے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو نہیں لے رہے ہیں، آپ اس کو کھلوا رہے ہیں بالکل مڈل میں 6 نمبر پہ آپ اس کو بلا لیتے ہیں، اس سے پہلے آپ اس کو بلا نہیں رہے ہیں، جبکہ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے ڈومیسٹک کے اندر، اور وہ ہمیشہ یہاں پر اوپننگ میں ہی رہا ہے، لیکن آپ لوگ اس سے اوپننگ وہاں پہ نہیں کروائیں گے۔ اوپننگ سائم ایوب اور عبداللہ شفیق۔ اچھا، سائم ایوب اور عبداللہ شفیق جب بھی آتے ہیں یہ کوئی کام تو کرتے نہیں ہیں، بہت برا کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب میں بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی میچ کھیلنے جاتے ہیں اوپننگ ہوتی ہے، اوپنر شوڈ بی اسٹرانگ۔ وہ اوپنر جو ہے وہ ٹیم کا پورا ایک مورال جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے رکھتا ہے، اس ٹیم کو ایک موٹیویشن دیتا ہے اچھا کھیل کے۔ پہلے ہی آپ اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہیں، پہلے ہی آپ اتنا برا کھیل کے آپ کے اوپنرز جا رہے ہیں، تو بھائی آگے جو ٹیم ہے اس کو کیا موٹیویشن ملے گی، وہ کس طرح سے پرفارم کریں گے؟ ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ جو شروع میں کھیلنا چاہیے آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے، اور صرف 1 رن بنا کر پویلین لوٹ گیا۔ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ چلیں آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس بات کے اوپر آپ کیا کہیں گے۔ مطلب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا چل کیا رہا ہے یہ۔ پاکستان کی دوسری وکٹ 17 رنز کے مجموعی اسکور پر گری، جب سائم ایوب صاحب جو تھے وہ بھی 11 رنز بنا کر کیچ تھما کر چلے گئے۔ اس کے بعد کامران غلام آئے، وہ 17 رنز بنا کر چلتے بنے۔
پھر 49 رنز کے مجموعی سکور پر جو وکٹ گری اس وقت جب سلمان آغا 4 رنز بنا کر LBW ہو گئے. حسیب اللہ خان بغیر کوئی رن بنائے بولڈ ہو گئے، جبکہ عرفان خان 7 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. تو یہ ان کی جو ایک سچویشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ان کے جو حالات تھے وہ تمام کے تمام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اب جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جو یہ محمد رضوان ہے کیپٹن، انہوں نے بتایا تھا کہ 3 کھلاڑی آج ڈیبیو کر رہے ہیں. اچھا، انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بیان میں یہ بھی کہا کہ جو پہلے اوورز ہیں وہ ذرا بیٹنگ کے لیے بڑے مشکل ہوں گے اور صورتحال کے مطابق ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اچھا کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، آپ جو ہیں وہ ہر وقت کوشش ہی کرتے ہیں اور یہ کوشش ہمیں کہیں نظر نہیں آتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی قومی ٹیم میں آج عامر جمال تھے، حسیب اللہ تھے، فیصل اکرم تھے، ان کا ڈیبیو ہوا تھا. ٹھیک ہے، ان 3 کھلاڑیوں کا ڈیبیو تھا. اور زمبابوے سیریز میں پاکستان نے 3 اہم کرکٹرز یعنی بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کو آرام دیا تھا. جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ تینوں آرام پہ چلے جاتے ہیں، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اب جو بات بتاؤں گی وہ یہ کہ یہ آرام دیا جا رہا ہے. آپ نے نئے نئے لڑکے اس میں ڈال دیے. کیا ڈومیسٹک میں یہ بہت اچھا پرفارم کر چکے تھے؟ کیا ان کو اسٹریٹجی پتا تھی کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کھیلنا کس طریقے سے؟ اور پھر سونے پہ سہاگا جب ہار گئے تو محمد رضوان اب انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی لڑکے نئے ہیں اور جو سینئر ہیں ان کا خلا تو پر نہیں ہو سکتا. کیا مطلب اس بات کا؟ آپ کو تو ایک ٹیم ایسی بنانی چاہیے تھی جس میں سینئر اور جونیئر مل کے کھیلتے، تاکہ وہ جونیئر جو تھا اس کو سپورٹ ملتا سینئر سے. یہ بات ایک عام آدمی بھی کہتا ہے. تو کیا آپ لوگوں کے سمجھ میں یا مینجمنٹ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ سارے نئے نئے لڑکے جو کھلوا رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سینئر موجود ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ سپورٹیو رہے؟ لیکن بہرحال ہمارے یہاں کا جو ایک طریقہ کار ہے، آپ لوگ اتنا ہار کے آئے ہیں، اب اس میں آپ لوگوں کو آرام چاہیے، آپ کھیلیں گے نہیں. اور اس کے بعد جو سارا کا سارا بوجھ ہے وہ آپ ڈال رہے ہیں کس پہ؟ نیو کمرز پہ. کیونکہ رضوان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی نیو کمرز ہیں، نئے لڑکے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں اور ان کو جو ہے جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ بات عجیب و غریب سی ہے کہ جن کو کوشش کرنی چاہیے اور ان کو جیتنا چاہیے یہ اچھا نہیں پرفارم کرے. اس سے پہلے بھی آپ نے انٹرویو دیا، اس میں آپ نے کہا کہ جی فیلڈنگ اچھی نہیں تھی. مطلب آپ کا کوئی قصور نہیں تھا. جو لڑکے آپ نے نئے فیلڈنگ پہ کھڑے کیے ہوئے تھے، نوجوان لڑکے جو آپ نے انڈکٹ کیے ہیں، آپ نے کہا ان کا قصور تھا، وہ کیچ ڈراپ کر رہے تھے. چلے جی، آج آپ نے کہا کہ یہ نئے لڑکے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس لیول پہ تو کھیل نہیں سکتے، تو ان کو کھلا کیوں رہے ہیں آپ؟ پہلی بات، آپ تو ان کا کریئر ڈارک کر دے رہے ہیں. آگے جب یہ اس طرح سے انٹرنیشنلی ہار کے واپس آئیں گے تو کیا ان کو آگے ٹیم میں رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا؟ اس کے بعد محمد رضوان کہتے ہیں کہ جی میری عاقب جاوید صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا بالکل ویسے ہی کھیلنا ہے جیسے آسٹریلیا کے ساتھ کھیلے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے آپ ویسے ہی کھیلیں؟ آپ کو لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویسا ہی کھیلے ہیں؟ لیکن آپ ویسا نہیں کھیلے. آپ لوگ بہت برا کھیلے ہیں اور زمبابوے جیسی ٹیم سے آپ کو ہار جو ہے وہ آپ کے نصیب میں آئی ہے. تو یہ ایک میں کہوں گی کہ یہ بڑی شرمندگی کی بات بھی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ جو مینجمنٹ ہے، جو سلیکٹرز ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ کیپٹن اتنا مجبور ہے کہ کیپٹن جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ فیصلہ بھی سلیکٹرز ہی کر رہے ہیں کہ پہلے کون کھیلے گا اور بعد میں کون کھیلے گا. اور کیونکہ آپ کی سلیکشن ٹیم جو ہے وہ بار بار چینج ہوتی ہے، اس میں خود اتنی مینجمنٹ میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ وہ جتنی بار بھی اصول یہی ہوتا ہے، طریقہ کار یہی ہے، آپ جتنے بار بھی کہنا چاہیے چینجز لاتے رہیں گے تو اوپر سے لے کے نیچے کے لیول تک جو ہے وہ تمام کے تمام چینجز آتی رہیں گی. تو آپ کی ٹیم اسٹرانگ کب بنے گی؟ بن ہی نہیں سکتی. ایک آدمی کہتا ہے اس کو مت لو اور جو دوسرا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اب اس کو بھی ہٹاؤ، مجھے تیسرا یہ آدمی چاہیے. تو آپ اپنے فیورٹس کو لے کے چلیں گے تو کبھی بھی جیت آپ کے نصیب میں نہیں آئے گی. آپ کو میرٹ پہ چلنا پڑے گا. جس کو جہاں کھلوانا ہے، جو کیپیبل ہے اس چیز کا، اس کو وہاں پہ کھلائیں. جو اوپننگ میں ایکسپرٹ ہے اس سے اوپننگ کروائیں. جو مڈل میں اچھا کھیل سکتا ہے اس کو مڈل میں کھلوائیں. یا پھر آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی اس کرکٹ کو آپ شٹ ڈاؤن ہی کر دیجئے، کیونکہ ہر جگہ آپ جا کے بے عزتی ہی کروا رہے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر کھیل کے ہارو گے تو تعریف کریں گے، آپ لوگ کھیل کے نہیں ہار رہے ہیں،
آپ لوگ جو ہیں بس جیسا تیسا اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. ینگسٹرس کو آپ نے ڈال دیا تاکہ آپ سینئرز جو ہیں وہ بچ جائیں اور ملبہ جو ہے وہ جونیئرز پر آ جائے. تو عاقب جاوید صاحب نے جب آپ سے یہ کہا تو آپ نے کتنا عمل کیا؟ آگے پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جو آئندہ آنے والی ابھی آگے آنے والی اس میں ہم اچھا پرفارم کریں گے. یہ ہر دفعہ کیسا بیان دیتے ہیں آپ اور کیوں دیتے ہیں؟ آپ تو اپنی بات کو فلفل کر ہی نہیں پا رہے. کسی بھی طرح سے آپ جو ہیں وہ اس چیز کو اون نہیں کر رہے. آپ لوگ کرکٹ کو اون نہیں کر رہے ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی پہ گیم ہو رہا ہے. یہ بالکل بھی اون کرنے والی چیز نہیں ہے. جب آپ اون کریں گے اور ایک ٹیم کی طرح کھیلیں گے تو آپ ضرور جیتیں گے. لیکن ہمیں ٹیم ورک اور اسٹریٹجی ان تمام چیزوں کی کمی بے تحاشا نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے بار بار آپ لوگ بری طریقے سے ہار رہے ہیں. اب میں چاہوں گی تھوڑا سا اسکور کارڈ پہ ایک نظر ڈال لیں. اسکور کارڈ کیا کہتا ہے؟ زمبابوے 205, پاکستان 60 انہوں نے رنز کیے اور 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر زمبابوے جیت گیا 80 رن سے. اور یہ ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت جو کہ میں نے ابھی آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا. ذرا سی ہم ان کی کارکردگی پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. انہوں نے کیا ہے کہ پہلو میں سائم ایوب کی. سائم ایوب کیچ آؤٹ ہوئے, 17 بالز کا انہوں نے سامنا کیا, 11 رنز بنائے. دین اس میں 2 چوکے شامل تھے. اس کے بعد عبداللہ شفیق آئے جو 5 بال کا سامنا کیا انہوں نے اور 1 رن بنا کے یہ کیچ آؤٹ ہو گئے اور پویلین پہ چلتے بنے لوٹ گئے. کامران غلام جو ہے یہ بھی کیچ آؤٹ ہوئے, 28 بال کا سامنا کیا جس میں 17 رنز انہوں نے بنائے اور 3 چوکے جو تھے وہ شامل تھے. محمد رضوان ناٹ آؤٹ رہے, 1 چوکا لگایا, 43 بالز کا سامنا کیا, اس میں صرف 19 رنز بنا سکے. اس کے بعد سلمان آغا ہے جو کہ ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوئے اور انہوں نے 11 بال کا سامنا کیا, اس میں انہوں نے 4 رنز بنائے. دین حسیب اللہ یہ بولڈ ہوئے تھے اور انہوں نے 2 بالوں کا سامنا کیا اور یہ تحفے کے طور پر 0 لے کے گئے. عرفان خان جو ہے وہ یہ بھی بولڈ ہوئے, 15 بال کا انہوں نے سامنا کیا, 1 چوکا لگایا اور ٹوٹل جو ان کے رنز تھے وہ 7 ہوئے. اس کے بعد عامر جمال آئے اور یہ ناٹ آؤٹ رہے, 5 بالوں کا سامنا کیا, اس کے بعد کیا کچھ نہیں انہوں نے, بس یہ کر کے یہ چلے گئے. جی تو یہ اسکور کارڈ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. اور اب کل ہے سیکنڈ او ڈی آئی, ٹھیک ہے, بالی ووڈ میں ہی ہو رہا ہے اور یہ 12:30 بجے اسٹارٹ ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ کل ٹیم میں کیا چینجز یہ لے کر آتے ہیں, کیا اسٹریٹجیز یہ بناتے ہیں. لیکن بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ جب تک رائٹ پرسن کو رائٹ پلیس پہ وہ نہیں لے کر آئیں گے بہت مشکل نظر آتا ہے پاکستانی ٹیم کا جیتنا ان حالات میں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ڈیسیشن صحیح نہیں لے رہے ہیں. تو چلیے لیٹس سی, کل دیکھتے ہیں کہ کل صورتحال کیا ہوتی ہے. ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گی. آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت, میں پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. ہاں, اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, دیکھتے رہیں کیونکہ دیکھنا ضروری ہے. خدا حافظ.